اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فہم قرآن سے متعلق آداب کا بیان۔ فہم قرآن سے متعلق آداب بیان کرنے سے پہلے ہم ادب کا معنی لغوی اور معنی اصطلاحی بیان کریں گے، اور پھر قرآن کریم سے اور اقوال سلف سے ادب کی اہمیت بیان کریں گے۔ ادب کا لغوی معنی ہے دعوت دینا، کانے کی طرف دعوت دینا، دعوت کا کانا تیار کرنا۔ تو ادب کو ادب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادب خوبیوں کی طرف اور بہترین اخلاق و عادات کی طرف دعوت دیتا ہے اور قبائح سے منع کرتا ہے۔ ادب کے اصطلاحی معنی اجتماع خصال الخیر فی العبد وفق الکتاب والسنہ ظاہرا و باطنا، بندے کے اندر خیر کے خصلتوں کا جمع ہونا قرآن اور سنت کے مطابق ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ادب کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اقوال، عادات اور افعال کو آپ کی سیرت پر پیش کیا جائے گا۔ جو آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق ہے تو وہ حق ہے اور وہ ادب ہے، اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے اور وہ بے ادبی ہے۔ اس لیے کہ سورۃ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ادب کا معیار بنایا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیغمبر بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ أَدَبٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم ادب پر ہے۔ ادب انسان کی سعادت کا عنوان ہے، اس کی کامیابی کی علامت ہے، اور بے ادبی انسان کی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے۔ ادب کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ملتی ہے، اور بے ادبی کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کے خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ادب کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب ذکر کیے گئے ہیں، ان کی حالت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ہدایت دیتے ہیں، مجھے کھلاتے ہیں، مجھے پلاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتے ہیں۔ حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ادباً بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَالْخَيْرُ بِيَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف ادباً نہیں کی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، سورۃ مائدہ میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو دونوں کو الہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک، یہ نہیں فرمایا کہ لا ما قلتو، میں نے نہیں کہا، کیونکہ یہ بے ادبی ہے۔ بے ادب آدمی کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے کب یہ کہا ہے، اور جب آدمی با ادب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں یہ بات کر سکتا ہوں، یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، لیکن لا نہیں فرمایا۔
خضر علیہ السلام کا ادب سورۃ کہف کے اندر مذکور ہے، اور خضر علیہ السلام سب کچھ اللہ کے حکم سے وحی سے کر رہے تھے، جیسے کہ وہ خود فرماتے ما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جب کشتی کے عیبدار ہونے کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں فأردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں کشتی کو عیبدار بناؤں، اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی فأراد ربک ان یبلغا۔ یوسف علیہ السلام کا ادب سورۃ یوسف سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھائی کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام اللہ کے احسان بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اللہ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے لے کر آیا۔ حالانکہ اللہ کے احسان پہلے تو یہ تھا کہ کنویں سے نکالا تھا، لیکن چونکہ اس میں بھائیوں کی دل شکنی تھی اور ایک بے ادبی کی بات تھی کہ ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد مجرم کے سامنے جرم کا تذکرہ کیوں کیا جائے، تو یہ یوسف علیہ السلام کا ادب ہے۔ یہ چند نمونے پیش کیے گئے، اس کے علاوہ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی بہت سارے آداب ہے، اللہ کے ساتھ ان کا ادب، مخلوق کے ساتھ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم، ہم بہت زیادہ علم کی بنسبت ادب کے زیادہ محتاج ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے طالب العلم کے لیے اور علم کے طلبگار کے لیے ادب انتہائی لازمی ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے کے دوسرے صفحے پر ابراہیم علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے ایک سوال نقل کیا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے بھی اللہ سے ایک سوال کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، بستی پر گزرے اور اللہ سے سوال کیا کہ یہ آپ کیسے زندہ کریں گے، اللہ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس واقعہ کے بعد، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب آپ مجھے بتا دے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ دونوں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے جواب دیا۔ عزیر علیہ السلام کو کیفیت احیاء موتا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں، خود اس پر موت طاری کر دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس پر موت طاری کی اور 100 سال موت کی حالت میں رہے، ثم بعثه، پھر اس کو زندہ کیا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو کیفیت احیاء موتا پرندوں کے اندر بتا دی، قال فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو اور پھر ان کو ذبح کرو اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے زندہ ہو جائیں گے، پھر ان کو بلاؤ، ثم ادعوهن یأتینک سعیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا، عزیر علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ امام رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام حفظ الادب وعزیر ما راع الادب، ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں ادب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا اور کیفیت احیاء موتا پرندوں میں ان کو بتا دیا، اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں کیا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها کے ساتھ انہوں نے سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کی تعریف کی، ربی ارینی کیف تحیی الموتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور ابو جہل بھی تھے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق ہوتی ہے اور ابو جہل کافر مرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اصولی دشمن تھا اور باادب تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں کی، جبکہ اس کے مقابلے میں ابو جہل بد زبان تھا، اس لیے وہ ایمان سے محروم رہا۔ تو ادب کی بہت بڑی اہمیت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الدین کلہ ادب، دین جو سارا کا سارا ادب ہے، شریعت سارا کا سارا ادب ہے۔ دین پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، یہ ادب ہے، اور اس کے خلاف چلنا بے ادبی ہے۔ تو طالب علم کے لیے خاص طور پر طالب قرآن و سنت اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ شرعی آداب کو اختیار کرے تاکہ علم سے اس کی محرومی نہ ہو۔